السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈنس چینل۔ ناظرین، جنات کی دنیا اور جادو نگری اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ بات جاننے کی کوشش کی تھی کہ کبالہ جادو کی ہسٹری کیا ہے، تاریخ کیا ہے، اور یہ کبالہ جادو کیسے اور کب شروع ہوا، ان کا فرعون کے ساتھ کیا لنک ہے، اور کیسے اس نے بعد میں عروج حاصل کیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی ساری کتابیں ہیکل سلیمانی کے نیچے زیر زمین دفن ہو گئی اور لوگوں سے گم ہو گئی۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ پھر دوبارہ سینکڑوں یا ہزاروں سالوں کے بعد دوبارہ ہیکل سلیمانی کے نیچے سے ان کتابوں کو کس نے نکالا، کیسے نکالا، کیوں نکالا، اور آج وہ کتابیں کس کے قبضے میں ہیں اور ان کے ذریعے دنیا میں کیا ہلچل مچائی جا رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت پچھلی ویڈیو کے حوالے سے کر دوں کہ اس میں نے آپ کو کبالہ جادو کی پوری تاریخ و ہسٹری بتائی تھی، اور اس میں قرآن مجید کی ایک آیت کے حوالے سے بھی بتایا تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا تھا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، انہوں نے یہ کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین یہ کفر کیا کرتے تھے اور لوگوں کو یہ جادو سکھایا کرتے تھے۔ یہاں پر اس بات کو تھوڑا سا سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جیسے کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں یہ پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس معجزات دے کر بھیجا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب وہاں پر معجزات دکھائے، یعنی اپنے عصا کو پھینکا اور اپنے ہاتھوں کو بغل میں ڈال کر ایسے نکالتے تھے تو وہ روشن ہو جاتے تھے، اور دیگر جو معجزات تھے، تو یہ معجزات جب بطور نشانی کے، اپنے پیغمبر ہونے کی نشانی کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دکھائے، تو اس کے جواب میں فرعون نے کہا کہ یہ جادو ہے۔ اب فرعون اس وقت کا ایک بڑا حکمران تھا، تو اس نے جو پروپیگنڈا کیا لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام سے متاثر نہ ہونے کے لیے، اس نے یہ کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ تو سب سے پہلے یعنی یوں کہہ لیں کہ معجزے کو جادو فرعون نے کہا۔ اب وہ پروپیگنڈا اتنا زوردار تھا کہ واقعتاً لوگ انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو جادو سمجھنا شروع ہو گئے، بالکل ایسے ہی جیسے آج سے چند سال پہلے عالمی طاقتوں نے اچانک سے مسلمانوں کو اور اسلام کو اور اسلام کے محافظوں کو دہشت گرد کہنا شروع کر دیا، اور اتنا زوردار پروپیگنڈا کیا گیا کہ واقعتاً مسلمانوں میں سے بھی کمزور ایمان والے جو مسلمان تھے وہ اسلام کے محافظوں کو اور اسلام کو واقعتاً ایک دہشت گردی والا مذہب اور دہشت گرد سمجھنا شروع کر دیا۔ بالکل ایسے ہی وہاں پر ہوا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات تھے ان معجزات کو جادو کہنا شروع کر دیا، تو یہ چیز لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئی کہ انبیاء بھی جادوگر ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس کی صفائی کے لیے، یعنی اس بات کو لوگوں کے ذہنوں سے نکالنے کے لیے اور معجزے اور جادو میں فرق کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے پھر دو فرشتے ہاروت اور ماروت دنیا میں نازل کیے۔ عراق کا شہر تھا بابل، وہاں پر یہ دو فرشتے آئے۔ سورہ بقرہ کے اندر ان کا ذکر ہے ہاروت اور ماروت کا، کہ یہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ مقصد کیا تھا ان کا؟ ایک تو لوگوں کی آزمائش تھی، اور دوسرا فرق بتانا تھا کہ معجزہ کیا ہوتا ہے، جادو کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ جادو ایسے ایسے ہوتا ہے، یوں کریں تو یوں ہوتا ہے، یہ کریں تو یہ ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ جادو ہے، اور معجزہ جو نبی دکھاتے ہیں وہ اور چیز ہے، تو معجزے اور جادو میں فرق ہے۔ تو اس مقصد کے لیے وہ فرشتے آئے، تو کچھ لوگوں نے ان فرشتوں سے جادو سیکھ کر اس کا استعمال کرنا شروع کر دیا، کچھ کو شیاطین نے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اور اس سے پہلے اور بعد میں سکھایا، اور اس طرح یہ جادو دنیا میں اس نے عروج حاصل کیا۔ پھر اس کی کتابیں جو ہے ہیکل سلیمانی کے نیچے دب گئیں، غائب ہو گئیں لوگوں سے، اور پھر ہزاروں سال بعد، سینکڑوں سال بعد دوبارہ ان کتابوں کو ہیکل سلیمانی سے نکالا گیا۔ ناظرین، 1128 عیسوی میں ان بچے کچے یہودیوں نے مل کر ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا نام نائٹ ٹمپلر رکھا گیا۔ اس تنظیم کا مقصد بظاہر عیسائی مسافروں کو تحفظ فراہم کرنا تھا، مگر در حقیقت ان کا مقصد ہیکل سلیمانی کے ملبے تلے موجود جادو کی وہ کتابیں تلاش کرنا تھا جن کے یہ لوگ کبھی طالب علم رہے تھے، اور یہ نہایت شاطرانہ انداز سے اس میں کامیاب بھی ہو گئے، کیونکہ 1860 عیسوی میں برطانیہ کے دو انجینئرز نے حرم شریف کے نیچے کھدائی کی تاکہ کچھ سروے کر سکے، تو وہاں انہیں سرنگوں کا ایک جال نظر آیا جو ان نائٹ ٹمپلرز نے کھودی ہوئی تھیں، تاکہ ہیکل سلیمانی کے کھنڈرات سے وہ نایاب جادو کی کتابیں ڈھونڈ سکیں۔ لہٰذا وہ یہ نایاب اور جادوئی اثرات رکھنے والی کتابیں ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے، جن میں کالے جادو اور پر اسرار رسومات کا تمام علم موجود تھا۔ ان سب کتابوں کو حاصل کر کے ان کی غیر معمولی طاقتوں کا فائدہ اٹھا کر دنیا پہ حکمرانی کرنا ان نائٹ ٹمپلرز کا مقصد تھا۔ یہ لوگ عیسائیوں کے ساتھ مل کر صلیبی جنگوں میں بھی شامل ہوتے رہے اور خود کو انہی کا حصہ یعنی عیسائی ظاہر کر کے دنیا پر حکمرانی کے خواب دیکھتے رہے۔
مگر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مسلم حکمران کے ہوتے ہوئے ان کے یہ ناپاک عزائم کامیاب نہ ہو سکتے تھے۔ عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے مذہبی دشمن ہیں، کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے ہی سولی پر لٹکایا تھا۔ چنانچہ جب عیسائیوں کو ان نائٹ ٹمپلرز کا یہودی ہونے کا پتہ چلا تو انہیں قتل کرنا شروع کر دیا، تو مجبور ہو کر یہ نائٹ ٹمپلرز بنی اسرائیل یعنی یہودی اسکاٹ لینڈ ہجرت کر گئے، اور پھر رفتہ رفتہ وہاں سے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے پورے برطانیہ تک پھیل گئے۔ یہاں اسکاٹ لینڈ میں ان نائٹ ٹمپلرز کے یہودیوں نے لوگوں کو طاقت اور دولت کے سہانے خواب دکھانا شروع کر دیے، کیونکہ وہ لوگوں پر حکمرانی کرنے اور لوگوں کے نفسیات سے کھیلنے کے تمام تر حربے جان چکے تھے۔ چوں آہستہ آہستہ لوگ دولت اور ان کی سوچ کا شکار ہو کر ان میں شامل ہوتے گئے، کیونکہ انسان فطری طور پر دولت اور طاقت ہی چاہتا ہے، اور یوں یہ تنظیم تیزی سے پھیلنے لگی، یہاں تک کہ اسے 1128 میں مذہبی تنظیم تسلیم کر لیا گیا، جس کے نتیجے میں اس نائٹ ٹمپلرز نامی تنظیم کو تمام یورپی قوانین سے استثناء حاصل ہو گیا، اور یہی چیز ان کی طاقت میں اضافے کا باعث بنی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت جلد ہی یہ لوگ دنیا کے تمام وسائل پر قابض ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ جائیدادیں، قلعے اور جاگیریں اور دنیا بھر کے وسائل پر قبضہ کرنے لگے۔ ناظرین، اس طرح یہ تنظیم دنیا کے تجربہ کار اور تربیت یافتہ لوگوں کا مرکز بن گئی۔ اس تنظیم کا جو سربراہ ہوتا ہے اسے گرینڈ ماسٹر کہا جاتا ہے، اور جو نائبین ہوتے ہیں ان کو ماسٹر کہا جاتا ہے۔ گرینڈ ماسٹر جو ہوتا ہے اس کا حکم باقی لوگوں کے لیے خدا کے حکم کے برابر ہوتا ہے۔ اس زمانے میں لوگ بیرون ممالک سفر کرنے سے گھبراتے تھے، کیونکہ راستے میں ڈاکوؤں کو خدشہ رہتا تھا۔ ان نائٹ ٹمپلرز نے تھوڑی سی فیس کے بدلے لوگوں کی نقدی اور رقم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا شروع کر دیا، اور اس کے بدلے میں سود لینا شروع کر دیا۔ اسی سسٹم کے ذریعے آگے چل کر بینک کا نظام متعارف کروایا گیا۔ بعد میں یہی یہودی نائٹ ٹمپلرز یورپ میں پہلے سے موجود ایک تنظیم میسن گلز میں شامل ہو گئے، اور یہاں کبالہ جادو کی رسومات اور علامات متعارف کروانا شروع کر دیے۔ کچھ عرصہ بعد میں ان نائٹ ٹمپلرز یہودیوں نے میسن گلز کے ہی اراکین میں سے اپنے ہم خیالوں کے ساتھ مل کر اپنا نام بدل کر فری میسن رکھ لیا، اور یوں فری میسن نامی تنظیم وجود میں آئی، جس کا مقصد پوری دنیا میں آزاد خیالی اور دین سے بیزارگی کو فروغ دینا تھا، انسان کے اندر جنس پرستی اور مادی خیالات کو پروان چڑھانا تھا۔ ناظرین، شروع میں یہ تنظیم لوگوں کے تجارتی قافلوں کی حفاظت اور سیکورٹی اور ان کی رقم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بحفاظت منتقل کرنے کا کام سر انجام دیتی تھی، اور یہی چیز بعد میں بڑھتے ترقی کرتے ایک بینک کی شکل اختیار کر گئی، اور اس طرح دنیا کا پہلا بینک وجود میں آیا۔ تو اس حوالے سے میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا، جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بینک کیسے وجود میں آیا، IMF کیسے بنا، اور خاص طور پر کرنسی جو پہلے سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے، یہ سونے اور چاندی کے سکے آہستہ آہستہ تبدیل ہو کر کاغذی نوٹ کی شکل کس طرح انہوں نے اختیار کی، اور اب جو جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اب اس کاغذی نوٹ کو بھی ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کاغذی نوٹ کی جگہ پر ہمیں ایک کارڈ یا ایک نمبر دیا جا رہا ہے کہ بس ہمارے پاس ہماری جیب میں بالکل پیسہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل کرنسی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے پاس ایک نمبر ہونا چاہیے، اور اس سے ہم خرید و فروخت کریں، اور بس وہ نمبر کم اور زیادہ ہوتے رہیں کہ اتنے بچ گئے، اتنے اضافہ ہو گئے، اتنے کم ہو گئے، ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو ہمارے۔ اب اس کی طرف کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں میں آپ کو ایک الگ سے ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا کہ یہ کیا کہانی ہے اور کیسے یہ نظام جو ہے ہمارے سے وجود میں آیا۔ چنانچہ اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے اس تنظیم نے یورپ میں جنگوں کو بڑھایا، اور سودی کاروبار یعنی بینکنگ اور عالمی مالیاتی ادارے IMF وغیرہ بنا کر دنیا کی معیشت کنٹرول کرنے کا طریقہ متعارف کروایا، کیونکہ پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کا واحد طریقہ اس کی معیشت کو کنٹرول کرنا ہے۔ ان تنظیموں نے ایک تیر سے دو شکار کر کے مغرب میں جنگ کروا کر مذہب، خاص طور پر مسلمانوں پر دہشت گردی کا ٹھپا لگا کر مذہبی بیزاری کو فروغ دیا، اور دوسری طرف ان دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے ہتھیار بیچ کر اربوں پتی بن گئے۔ جو اس تنظیم نے دنیا بھر میں اخلاقی پستی، مذہب سے بیزارگی اور جنسی خواہشات کو فروغ دے کر لوگوں کو گمراہ کرنے اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس مقصد کے لیے یہ تنظیم خود آگے نہیں آتی تھی، بلکہ شیطانی معاہدے کے ذریعے اپنے پیروکاروں سے ہر غلط کام کرواتی تھی۔ 1776 میں اس فری میسن نے مل کر ایک نئی تنظیم ایلومیناتی قائم کی۔ ایلومیناتی کے نظریات اور مقاصد فری میسن جیسے ہی تھے۔ اس تنظیم کے ذریعے دنیا کے بڑے بڑے فری میسنز، خصوصاً جرمنی کے
روتھسچائلڈ نامی خاندان کی مدد لے کر دنیا بھر کے مذاہب خاص طور پر اسلام اور عیسائیت کو تباہ کرنے کے لیے منصوبے تشکیل دیے گئے۔ اسلام کو چونکہ تباہ کرنا ان کے لیے آسان نہیں تھا، کیونکہ مسلمان پریکٹیکلی دین پر عمل پیرا ہیں اور دین کے رہنما یعنی علماء کثیر تعداد میں مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔ چونکہ دیگر مذاہب بشمول عیسائیت میں مذہبی علم صرف ان کے راہب ہی حاصل کر سکتے ہیں، عام آدمی کو مذہبی علم حاصل کرنے کا حق نہیں، اس لیے باقی مذاہب کے پیروکاروں کو گمراہ کرنا ان تنظیموں کے لیے قدرے آسان تھا بمقابل اسلام کے۔ اور یہ بات تو یقیناً سبھی جانتے ہوں گے کہ عیسائی راہب وقت اول سے یہ بات جانتے ہیں کہ ایک آخری نبی جس کی یہ نشانیاں ہوں گی آئے گا جو حق پر ہوگا، مگر وہ علامات جاننے کے باوجود یہ لوگ پیسے اور عہدے کی لالچ کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ تو ایسے لوگ جو پہلے سے گمراہ ہیں انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا کون سی بڑی بات تھی، جبکہ اسلام میں علم حاصل کرنے کا حق الحمدللہ ہر مسلمان کو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا اسلام میں علماء بہت زیادہ ہیں جنہوں نے ہر محاذ پر اسلام کا نعرہ بلند کیا، چاہے وہ سیاست ہو یا دوسرا کوئی میدان، بلکہ سیاسی میدان میں تو ان تنظیموں کو ہمیشہ مات ہی کھانی پڑی، جس کی وجہ سے یہ تنظیمیں اسلام پر غالب نہ آ سکیں۔ لاکھ کوششوں کے باوجود یہ تنظیمیں اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب نہ ہو سکیں، تو 19ویں صدی میں یہ تجویز پیش کی گئی کہ ان کے رہنماؤں کو گمراہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، کیوں نہ ان کے علماء کو بدنام کیا جائے تاکہ عوام ان سے دور ہو سکیں، پھر ان کے عوام کو گمراہ کرنا مشکل نہ ہوگا۔ تب انہی عوام کے ذریعے ان علماء کو سیاست سے بے دخل کر دیا جائے اور علماء کا ایک ایسا نقشہ کھینچ کر پیش کیا جائے جسے دیکھ کر آئندہ آنے والی مائیں اپنے بچوں کو عالم بنانے سے بھی کترائیں۔ یہ تو ابھی شروعات ہے، ہماری نسلیں علماء کے نام سے اس قدر نفرت کریں گی جیسے ہم دشمنان اسلام سے کرتے آئے ہیں، جیسے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث نہ ہوں، اسلام کے دشمن ہوں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ میڈیا ہوگی جو حقائق کو چھپا کر ہمیشہ جھوٹی خبریں پھیلایا کرے گی۔ میڈیا کا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ فلم انڈسٹری اور میڈیا پر کنٹرول ان تنظیموں کا سب سے پہلا ہدف رہا ہے، جو کہ بتایا جاتا ہے کہ اب 90% انہی کے کنٹرول میں آ چکا ہے۔ آپ خود سوچیں، جو چیز یہودیوں کے ہاتھوں میں ہو اور آپ ان سے یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ اسلام اور مولوی کے حق میں بات کریں گے۔ میڈیا پر نظر آنے والے چہرے ہمارے لوگوں کے ہی ہوں گے، مگر الفاظ اور سوچ یہود کی ہوگی۔ آپ یہ بات جان لیں کہ میڈیا کی بنیاد دجالی مقاصد پورے کرنے پر رکھی گئی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب دجال آئے گا اور وہ لوگوں سے مخاطب ہوگا تو وہ کھڑا مغرب میں ہوگا اور اس کی آواز مشرق میں سنی جائے گی۔ یہ میڈیا ہی ہوگا جس کے ذریعے دجال لوگوں تک اپنا پیغام پہنچائے گا۔ اس دور میں لبرلزم اپنے عروج پر ہوگی۔ یہ وہ دور ہوگا کہ یہود اپنے پنجے گاڑ چکے ہوں گے اور حدیث کے مفہوم کے مطابق لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو اس کا مطلب پتہ نہیں ہوگا۔ وہ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ اسلام کیا ہے، نماز کیا ہے، مولوی کیا ہے، بس انہیں اتنا پتہ ہوگا کہ یہ کلمہ ان کے آباء و اجداد پڑھا کرتے تھے۔ اور آج یہ چیز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ہزاروں مسلمان نوجوانوں سے پوچھ لیں اگر کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مفہوم ہے، تو ہزاروں میں سے چند ایک کو صرف اس کا مفہوم پتہ ہوگا۔ ایک صحابی نے پوچھا پھر یہ کلمہ انہیں کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انہیں سزا کاٹنے کے بعد جہنم کی آگ سے نکال لے گا۔ ہم مسلمان قرآن اور اس کی نشانیوں سے سبق حاصل کرنے اور عمل کرنے کے بجائے گمراہ ہو کر ان فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں، مگر ہر کمال کو زوال ضرور ہے۔ بہت جلد یہ فتنے اپنے اختتام کو پہنچنے والے ہیں اور ایک نئی امید کی کرن عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں نازل ہونے والی ہے، جو ان تمام طاقتوں کے لیے ڈراؤنا خواب اور سیسک پلائی دیوار ہوگی، جو ان شیطانی طاقتوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دے گی۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھ بوجھ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ان تنظیموں کے سیمبلز اور ان کے جو نشانات ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے تاکہ آپ بھی ان کے ایجنٹس کو آسانی سے پہچان سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔